نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی بھائی مل کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر لیں۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ کمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج میں نے آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت سنائی ہے، اس کا کچھ حصہ، جس کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں یوں کہہ لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرے، جو بندہ غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں جو بندہ گناہ کرے اور پھر گناہ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرے، کیا کرے؟ گناہ کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں میں کیا کروں گا کہ میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ اپنی جانوں پر ظلم کرے، گناہ کرے، برائی کرے۔ اب آج جو آپ کو چیز بتلانی ہے یا سمجھانی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کو بھی گناہ ہی کہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ ہی کہتے ہیں۔ کہنا تو گناہ ہی چاہیے نا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو ہم کہتے ہیں یار یہ گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا، اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اسی طرح ہی اسی انداز میں لیتے ہیں۔ صرف آج بتلانا یہ ہے کہ ہر بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ۔ اور اسی طرح جو بندہ جتنا مقبول اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قرب والا ہوتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، نزدیک میں جس کو رب نے اپنے قریب کیا ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی پکڑ جلدی ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا چلا جاؤں۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ ممنوع شجر، جس درخت سے پھل نہیں کھانا تھا اسے کھایا بس۔ اچھا، گناہ کرنے سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، گناہ کرنے سے اللہ پاک بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب سے دور کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ رب اپنے بندے کو جو اس کو قرب عطا کیا ہوتا ہے نا، اپنا قرب اللہ پاک نے بندے کو، جب بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، برائی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کیا کرتا ہے، ایک تو گناہ اس کے کھاتے میں لکھے گئے، ایک تو اس کو عذاب ملے گا، ایک تو اس کو سزا ملے گی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک تو مالک اس سے ناراض ہو گیا، اور دوسرا نقصان کیا ہوا، جو اللہ کا قرب تھا وہ قرب اسے چھن گیا۔ لیکن یہ اس کو صرف پتا چلتا ہے جس کو قرب ملا ہو، جس کو قرب میسر ہی نہ ہوا ہو، اس کے لیے کیا ہے، مل جائے یا چھن جائے، اس کو کیا غرض اس سے۔
اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ کا قرب اسے کم ہو جائے۔ لازم بات ہے جب اللہ کا قرب کم ہوگا تو شیطان خود بخود ہی طاقتور ہو گیا، سیدھی سیدھی بات ہے نا یہ تو۔ جب قرب الہی کم ہوا تو شیطان خود بخود ہی طاقتور، خود بخود ہی وہ قریب آ جائے گا، وہ خود بخود ہی اس کے سارے معاملات کو خود ہی ہولڈ کر لے گا، خود ہی اس کو کور کرے گا، خود ہی اس پہ بیٹھ جائے گا، شیطان کے سارے معاملات کو مانے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ نفس کا پجاری ہو جائے گا، جو نفس کہے گا وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ہوا کب؟ جب اس نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، یہ اس صورت میں۔ یہاں یہ بھی بات غور سے سنیں کہ گناہ، ایک بندہ شراب پیتا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ قتل کرتا ہے، ایک بندہ ڈکیتی کرتا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، بڑے سے بڑے بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اور ایک بندہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات پلے باندھ لیں، بندے کے نزدیک گناہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہی گناہ۔ اور بعض گناہ اللہ رب العزت کے نزدیک چھوٹا سا ہوتا ہے، بندے کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور مومن جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، پہاڑ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹکرے مارتا پھرتا ہے کہ شاید مجھے کوئی رستہ بتا دے۔ اور منافق ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی آرام سے ہاتھ مار کے اڑا دے گا، فکر ہی نہیں ہوتی اس کی۔ مومن کی شان یہ ہے جب غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہو، اس کو فکر ہو، فکر اس کو، رات بھر نیند نہ آئے، کھانا کھانے کی ہوش نہ ہو، کاروبار کی ہوش نہ رہ جائے، نوکری کی ہوش نہ رہ جائے، کسی چیز کی ہوش نہ رہے، بس یہ فکر ہو کہ یار میرا رب میرے سے ناراض ہو گیا، کسی طریقے سے میں اس کو راضی کروں، بس راضی کروں۔ جن کو اللہ رب العزت کے قرب کا ایک ذرہ، ایک تجلی بھی ملتی ہے نا، ایک تجلی بھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ساری زندگی روتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ وہ لمحہ مجھے مل جائے۔ عام لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر ایک بات بتلاتا ہوں، جیسے کبھی کبھی نماز میں رونا آ جائے، کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رونا آ جائے، کبھی رات کو اٹھنا نصیب ہو تو رات کو اٹھ کے اگر کبھی بیٹھ کر رونا آ جائے تو اس رونے کے بعد جسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہلکا پن ہے۔ اللہ کے خوف سے رویا جائے، فقط اللہ کے خوف سے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑا ہلکا پن ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز میرے اندر سے گندی نکل گئی۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہی نہیں ہوا، نصیب نہیں ہوئی، اس کو اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ میں نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، بڑے کہ اللہ کے مقربین بیٹھے ہیں دنیا میں، تو سوال فقط یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر نادم ہوتے ہیں کہ نہیں، یا گناہ کرنے کے بعد چھوٹا سا، یار چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں، اس کی تو فکر والی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھیں، گناہ کیا ہوا، غلطی کیا سرزد ہوئی، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن غلطی کیا سرزد ہوئی؟ ایک درخت کا پھل جو مالک نے منع کیا تھا رب العزت نے کہ نہیں کھانا، بس اس پھل کو کھا لیا، یہ غلطی ہوئی۔ اور کتابیں لکھتی ہیں آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے۔ غلطی دیکھیں کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی غلطی ہو۔ نافرمانی کرنے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، نافرمانی کرنے سے اللہ عز و جل کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے خالق بندے سے ناراض ہوتا ہے، خوش۔ اچھا دیکھیں، ہر کسی خاص اور عام کے لیے توبہ ضروری ہے، ہر خاص اور عام کے لیے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے جسم کے کسی اعضاء سے گناہ نہیں کرتا، ہاتھوں سے گناہ نہیں کرتا، پیر سے گناہ نہیں کرتا، زبان سے گناہ نہیں کرتا، آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا، جسم کے کسی اعضاء سے گناہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، میں نے تو نہیں گناہ کبھی کیا، بھائی میں تو اس بات سے بالکل بری ہوں۔ لیکن سوچے تو صحیح، اس کے دل کے اندر کتنی مرتبہ برائی کا خیال گزرتا ہوگا۔ خیال آ جائے تو اور بات ہے، خیال لایا جائے تو اور بات ہے۔
پھر جتنی دیر اس کے دماغ کے اندر وہ گناہ والا سلسلہ چلتا رہا، کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل رہا کہ نہ رہا؟ لہذا گناہ ہوتا رہا اسے۔ علاوہ اس کے ایک بندے کے دل میں بھی خیال نہیں آتا، جسم کے اعضاء سے بھی غافل، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اگلی بات ہے جو معرفت الہی، اللہ کی معرفت کا جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی، ہو سکتا ہے اس میں کتنی غلطی اور کتنی غفلت برتتا ہوگا، اس میں تو گناہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ جسم کے کسی اعضاء سے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی روتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہر خاص اور عام کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا کچھ اچھے کام عمل کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایک عجیب سی بات ہے، کہتا ہے یار میں تو اور کیا کروں، میرے پاس یہی تو زندگی میں ایک بات ہے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھایا، میں نے نیک عمل کیے، نمازیں پڑھائیں، جو کچھ بھی عمل کر سکتا کیا، اور میں کیا کر سکتا؟ میرے بھائی یہ سارے کا سارا جو تو نے کیا اللہ کی توفیق سے کیا، وہ توفیق نہ دیتا تو کچھ کر سکتا نہیں تھا۔ چاہے قرآن پڑھانے والا ہے، چاہے قرآن پڑھنے والا ہے، چاہے نماز پڑھانے والا ہے، چاہے نماز پڑھنے والا ہے، چاہے زکوٰۃ دینے والا ہے، چاہے زکوٰۃ لینے والا ہے، چاہے خیرات کرنے والا ہے، چاہے خیرات لینے والا ہے، اللہ کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ عز و جل کی توفیق سے خیرات کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو کوئی نیک کام کر سکتا نہیں ہے۔ ہر خاص اور عام کے لیے توبہ کرنا اشد ضروری ہے، سب کے لیے توبہ ضروری ہے۔ آج افسوس والی بات ہے، پریشانی کا بات، یہ توبہ کا چیپٹر، توبہ کا موضوع بہت لمبا ہے، عمر بھی گزر جائے تو یہ ختم ہونے والا، سب کی عمریں گزر جائیں، صدیاں بھی گزر جائیں تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہر آنے والا جو نیا پیدا ہو کے جوان ہوتا ہے، نفس اس کے اندر ہے، گناہ غلطی سرزد تو ہو جاتی ہے۔ جب گناہ ہوگا تو اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر مالک اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ گناہ اس سے ہو گیا، پھر اس نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، حتیٰ کہ اسی توبہ اور گناہ کی کشمکش نے مالک نے اس کو معاف کر دیا، اللہ پاک نے اس کو معاف کر کے جنت بھی عطا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا اور پھر یہ عمل کرنے کے باوجود پھر وہ اس طرح چلا گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس سے غلطی سرزد ہوئی، گناہ ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ پاک کو بندہ پسند آیا، میرا بندہ، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے، مالک کو یہی چاہیے بندے کی بات کہ اس کے سامنے نادم ہو جائے اور کہے کہ ہاں مجھے تو معاف کرنے والا ہے، بس یہ اس کو چاہیے۔ اس نے پھر بولا غلطی سرزد ہوئی۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ پہلے بھی میں اسی چیز کو میں اس کی مثال دے چکا ہوں، جیسے گناہ کرنا اور ہو جانا، میری طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا، ایک بندہ مثال کے طور پر اپنے گھر والوں سے بڑا تنگ ہے، یا محلے داروں سے یا پڑوسیوں سے یا دوستوں سے بڑا تنگ ہے، اس نے ایک رکا لکھا، جناب میں بڑا تنگ ہوں اور تمہاری تنگی کی وجہ سے میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں گھر والوں سے، اور رکا لے کے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، باہر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے اپنا سر دے دیتا ہے، مر جاتا ہے بندہ۔ یہ کون سی موت ہوگی؟ حرام موت۔ اب دوسرا بندہ، وہی بندہ لے لیں، اب وہ مرا نہیں، اب دوسرا بندے کی طرف آ جائیں، بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، وہ شہید ہو جائے گا۔ گاڑی بھی وہی، عمر بھی وہی، طریقہ بھی وہی، لیکن وہ مرنے والا شہید، وہ مرنے والا حرام موت۔ اس نے باقاعدہ ٹائم پروگرام بنایا، ٹائم دیا، سسٹم سیٹ کیا، لکھا، بتایا، پھر گیا، جان بوجھ کر عمل کیا، وہ حرام ہے۔ ایسے ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، نیت نہیں تھی، نکلا گھر سے، غلطی سرزد ہو گئی، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک ہے باقاعدہ ٹائم دینا،
बात करना, प्रोग्राम बनाना, पूरा अमल करके फिर जाना, यह है गुनाह करना, वो है गुनाह होना। जो बंदा गुनाह करता है उसका मामला और है, जिससे हो जाता है। इसी तरह हदीस पाक में आता है ना कि उससे गुनाह हुआ, फिर तौबा की, फिर गुनाह हुआ, फिर तौबा की, फिर गुनाह हुआ, फिर तौबा की, हत्ता कि गुनाह और तौबा की कशमकश ने मालिक कायनात ने उसको जन्नत अता फरमा दी कि उसने तौबा की। असल उसको जन्नत इसलिए मिली कि उसने तौबा की, तौबा की वजह से। आज गुनाह को गुनाह समझा, कोई वक्त ऐसा था जमाना, आज से 10-15 साल पहले की बात ले लें कि गुनाह छुप के करते थे। आज ऐसा मामला नहीं है, सरेआम, बल्कि गुनाह करके उस पर फख्र महसूस किया जाता है। गलती करके उसमें अपने आप को बताया जाता है कि मैं तो ये भी कर सकता हूं। हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है, तो कोई गुनाह है, मां बाप की नाफरमानी कोई बात नहीं, रिश्वत का लेन देन कोई बात नहीं, किसी तेल मेहंदी के मौके पर बहनों बेटियों का नाचना कोई बात नहीं। मतलब ये गुनाह को गुनाह तस्वर ही नहीं किया जाता। कहा जाता कोई नहीं यार, खुशी का मौका, अल्लाह माफ कर देगा। नौजवान साथी जो है ईद त्योहार के मौके पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठना कि स्टेज पर बैठ के सुनाने वाली नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर ऐसी ऐसी गलतियां करना कि स्टेज पर बैठ के सुनाने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे अमल करना कि अपने आप को शर्मिंदगी हो जाए और फिर भी उस पर नादिम ना होना, महसूस करना नहीं किसी ने देखा ही नहीं है। बेशक कोई नहीं देखता, लेकिन एक ऐसी जात है जो उस वक्त भी तुझे देखती थी जब तू मां के पेट में था। उस वक्त भी तुझे रब देखेगा जब कब्र में चला जाएगा। जाहिरी तौर पर तो बड़ी इज्जत बनी हुई है ना, मतलब अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी फरमाई हुई है। दुआ करें कि जैसी दुनिया में इज्जत बनी है ये बनी रही। असल बात सुनाने का फकत मकसद ये है कि हदीस पाक में आता है कोई बंदा अगर छोटे गुनाहों से परहेज करे, सगीरा गुनाहों से परहेज करे, गुनाहों से बचे, उसका मफहूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बड़े गुनाहों से बचाए रखता है। छोटी गलती से बंदा बचता रहे, बड़ी गलतियों से खुद ही बचता चला जाए। कोशिश इस बात की करनी चाहिए, ख्याल ये होना चाहिए कि हमारे से जो गलती सरजद होती है, गुनाह होता है, उस पर हमें तौबा करनी चाहिए, उस पर हमें नादिम होना चाहिए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह के बाद तौबा करता है तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। एक वाकया एक किताब के अंदर तहरीर है कि कोई डाकू था, डकैत। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि गुनाहों पर नादिम होना, छोटे छोटे गुनाहों पर भी, बड़े गुनाहों पर भी। ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, ये किसी देवबंदी, किसी अवाबी, किसी सुन्नी, किसी शिया का मामला नहीं है। नहीं, ये सारे मुसलमानों का इज्तिमाई मामला है। सबके लिए अपने गुनाहों पर नादिम होना जरूरी है। जो मुसलमान है, कलमा गो है, उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह की बारगाह में ताइब हो। तौबा करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, तौबा करने वाले से अल्लाह प्यार करता है, तौबा करने वाले के अल्लाह मन की मुराद को पूरा करता है। वो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैंने तौबा नहीं की थी तो मैं तौबा के बगैर, अमल ये था उस आदमी का, क्या था कि वो डकैतियां करता था। लोग आते थे और उनसे माल लूट लेना, हज के काफले आने, हज के, और बुलाना, और बुला के बंदों को मारना भी और माल भी लूट लेना। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा डकैती के इरादे से कहा, तौबा होने के बाद ही बुजुर्ग हुए ना, पहले तो एक काम बंदा ही था वो। कहते मैं डकैती के इरादे से खड़ा था तो मैंने देखा एक दरख्त के ऊपर एक परिंदा है जो खजूर के दरख्त से खजूर खाता है। थोड़ी सी खजूर खा के, खजूर को तोड़ के, साथ एक सूखा हुआ दरख्त है, उस दरख्त पे जाके और किसी को वो खजूर खिला के फिरा जाता है। वो बार बार अमल कहते मैं कितने दिन तक ये अमल देखता रहा। आप फरमाते मैं एक दिन सोचा कि मैं पहले चढ़ के देखो अपना वो डकैती वाला मामला करने से पहले मैं जब दरख्त के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा उस दरख्त के ऊपर एक अंधा सांप बैठा हुआ है।
جس کو نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اور پریشان ہوا مال کا، تو کتنا بے نیاز ہے. جو اندھا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، جو نیچے جائے گا تو لوگ اس کو مار ڈالیں گے. وہ سانپ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زہریلا ہے، نظر آئے تو مار دو اس کو. نیچے اترے اور دل میں خیال گزرا کہ نہیں آئندہ میں نے ایسا نہیں کرنا. ارادہ کیا کہ اللہ میں تو تیرے نبی کا غلام اور میں تیرا بندہ جس کو تو نے اپنا نائب بنایا ہے. اے اللہ عز و جل میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا. توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد چلے گئے. ساتھیوں نے بلا کے پوچھا سردار کیا بات ہے، تو نے عمل چھوڑ دیا؟ کہنا جی سیدھی سی بات ہے بابا جی، میں نے عمل چھوڑ دیا ہے، آئندہ میں نے یہ عمل نہیں کرنا. مجھے یہ سبق سکھایا ہے ایک اندھے سانپ نے. اندھے سانپ نے مجھے یہ سبق سکھایا ہے. ان کا سردار ہم تو تیرے پیچھے تھے، ہم تو تیرے پیچھے تھے، اگر تو نے توبہ کر لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے برائی کرنے کی؟ ہم نے بھی توبہ کر لیا. سارے کے سارے قافلے نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ ہم نے حج کی طرف چلنا ہے. اسی طرح کپڑے چینج کیے، نہائے اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے. ایسے کپڑے نہیں پہنے کہ جن کپڑوں کو پہن کے ڈکیتیاں کرتے تھے. چلے گئے. راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بڑی عورت کھڑی ہے. اس نے بلا کے پوچھا کہ فلاں بن فلاں کس کا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا سردار ہے، اس کا نام ہے. اس نے کہا یہ کپڑے میرے پاس ایک جوڑا ہے جو اس کو دینا ہے. انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ بلایا اس کو. اس نے کہا ماں جی مجھے اب یہ جوڑا کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا رات کو مجھے نبی پاک علیہ السلام خواب میں ملے تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فلاں سردار نے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے توبہ کرنی ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے، اس کے تن پر جو کپڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لہذا تو کپڑے دے جو اس کو پہنے گا تاکہ اللہ کا اور قرب والا ہو جائے. ثابت یہ ہوا توبہ کرنے والا کہیں بھی توبہ کرے اللہ پاک کی بھی نظر ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی بھی نظر ہوتی ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اسی طرح کیمے سعادت کے اندر بھی بابا فرید علیہ الرحمن نے بھی اپنی ایک بات لکھی ہوئی ہے. ایک نوجوان کے بارے میں، وہ گناہ کرتا تھا، توبہ مطلب نہیں کرتا تھا، اور اس کی والدہ اس کو مسلسل سمجھاتی تھی. اس کی والدہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمن آپ کی محفل میں جا کے بیٹھتی تھی، اور ماں کیا کرتی تھی جو باتیں وہاں پر سنتی تھی وہ آ کے اپنے بیٹے کو سناتی تھی، بیٹا تو یہ عمل نہ کیا کر، تو گناہ چھوڑ دے، تو برائیاں چھوڑ دے. اچھا وہ برائی کیا کرتا تھا؟ ماں کی نافرمانی، دوستوں سے بدتمیزی، بڑوں سے بد اخلاقی، شراب نوشی، برا عمل جو اللہ پاک کو پسند نہیں تھا وہ کرتا تھا. بڑوں کا احترام نہیں کرتا تھا، کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی نہیں سمجھتا تھا، دوسروں کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھتا تھا. حضرت حسن بصری علیہ الرحمن نے وہ بڑھیا جو آ کے محفل میں آ کے وہ پھر آ کے بیٹے کو سناتی تھی، وہ جا کے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، کہنے بابا جی بڑی مہربانی میرے بیٹے کو آ کے ہدایت کر دے، اس کو سمجھ آ جائے. آپ ماتے ہیں میں ایسے فاسق و فاجر کے پاس میں نے نہیں جانا. اب ماں نے مسلسل منع کیا، بیٹا منع نہیں ہوا. جب منع نہیں ہوا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ بیٹے کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. بیٹے نے کہا ماں جی ایسا کرو حضرت حسن بصری کو بلا لو، ایک مرتبہ آ کے مجھے توبہ کرا دے، ہو سکتا ہے میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے. ماں نے کہا اچھا. ماں گئی، آپ نے فرمایا میں نے نہیں جانا، جسے اتنی ہزاروں مرتبہ میں نے سمجھایا اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، میں نے نہیں جانا. آپ نہیں گئے. اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماں جی ایسا کرنا، پھر اگر میرے پاس اللہ کا نیک بندہ بھی نہیں آیا تو پھر میرے مرنے کے بعد میرے سے یہ سلوک کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ میرے گلے میں پھندا ڈال کے مجھے گھسیٹنا ہے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو گھسیٹنا اور کہنا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے. اب ماں کا کلیجہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، ماں تو کبھی ایسا عمل نہیں کر سکتی، نہ کسی ماں نے کیا ہے نہ کوئی ماں کرے گی. ماں ہو، شرط یہ ہے کہ ماں. اللہ کا کرنا ایسا، وہ بندے کا انتقال ہوا،
انتقال ہونے کے بعد حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو رات کو خواب میں کسی نے فرمایا کہ دیکھ اللہ فرما رہا ہے کہ تو میرے بندوں کو میرے سے دور کرتا ہے، وہ بندہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، ہم نے اس کو معاف کر کے اپنا یار بنا لیا۔ اس کے اندر جو توبہ کرنے والا بندہ ہے، سب سے اتنا واقعہ یاد ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جو ترازو ہے نا جہاں پر تولے جائیں گے اعمال، وہ سنے دار کیسا، جہاں پر ترازو میں تولے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا اے مالکا، جس ترازو میں نامہ اعمال تولے جائیں گے پوری مخلوق کے، وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، کتنا وسیع ہوگا وہ ترازو؟ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سر کی آنکھوں سے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ترازو اتنا بڑا تھا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس ترازو میں آ جائیں۔ اللہ، اتنا بڑا ترازو تھا وہ۔ آپ عرض کرتے ہیں مالکا اس کو تو کوئی بھر سکے گا نہیں، نیکیوں سے اس کو کوئی بھر سکے گا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو بھرنا تو بڑی بات نہیں ہے، میری رحمت شامل حال ہو تو کھجور کی گٹھلی سے بھی اس کو بھر ڈالوں گا میں، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، وہ بھی میری رحمت زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہو تو اس کو بھر دوں گا۔ شرط اول یہ ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ میری رحمت کی امید رکھنے والا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں آئے گا میں اس کے ترازو والے پلے کو بھر ڈالوں گا۔ آج ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اگر اتنی اس امت کو اتنی گنجائش تھی، ہم تو نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص، اس لیے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، خیال ہی ہوتا ہے میں معافی مانگ رہا ہوں، میرے ساتھ والا دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ سے معافی مانگنی ہے، ساتھ والے کی کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ وہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، معافی تو اس سے مانگنی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک اعلان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑا اچھا اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ توبہ کرنے والے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا، جب تک توبہ کو توجہ سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کی جائے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اوپر سے توبہ نہیں، فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، یکسوئی کے ساتھ دو آنسو گرا کر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں کیا تھی۔ آپ کتابیں تو اٹھا کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی شان دیکھیں کیا تھی۔ سجدے میں سر رکھتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، جہاں سجدہ ہوتا تھا وہاں پر مٹی کا کیچڑ ہو جایا کرتا تھا۔ آج بندے سوچ، نبی معصوم گناہوں سے پاک، وہ اگر اتنی توبہ کرتے ہیں تو جس نے ساری زندگی پاپ اور گناہ کیا، اس مالک کی نافرمانی کی۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو بڑا مان ہے، میں تو نمازیں بڑی پڑھتا ہوں۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بڑا مان ہے، میں تو قرآن بڑا پڑھتا ہوں۔ کیا نبیوں سے زیادہ قرآن اور نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کتابیں جتنے انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا اس سے زیادہ کرتے ہیں؟ لیکن آج سوال ہے کہ توبہ بڑا ایک ایسا طریقہ بڑا پیارا اللہ پاک کو راضی کرنے کا۔ ایک ذہن میں بات آ گئی، سناتا چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا گناہ کرتا تھا، بڑا ہی پاپی تھا، بڑے پاپ کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کیا، موسیٰ یہ بندہ بڑا پاپی اور گناہگار ہے، یہ بڑا سیاکار اور بدکار ہے، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اگر اس نے دوبارہ گناہ کی، اس کو سمجھا دے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کیا کرے، جب یہ گناہ کرتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس سے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، بھائی دیکھ اللہ پاک نے تیرے لیے وحی نازل کیا اسپیشل تیری وجہ سے کہ یہ تو گناہ سے باہر آ جا، اللہ تیرے سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ بندہ عادی تھا، جب اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے وحی نازل ہوئی ہے، اس نے توبہ کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ موسیٰ علیہ السلام میں گناہ نہیں کروں گا، میرا آپ سے وعدہ رہا میں گناہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ بندہ عادی تھا گناہ کرنے کا، تو کچھ دن تک تو اپنی عادت سے باز رہا، اس کے بعد گناہ سرزد ہو گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ پاک نے موسیٰ اسے کہہ دے، وہ پھر باز نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بلایا، فرمایا کہ دیکھ یار تو حیا کر لے کچھ تو، اللہ پاک تیرے سے ناراض ہے، تو باز آ جا، اپنی خطاؤں کو چھوڑ دے۔ لیکن جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، جو نفس کا پجاری ہو نشانی سن لیں، جو شیطان کا دوست ہو دوست، وہ نشانی سن لے اپنی، 2 دن بعد 4 دن بعد 6 دن بعد پھر گناہ، پھر 2 دن بعد پھر گناہ، 4 دن بعد پھر گناہ، مسلسل اپنے گناہوں سے باز آتا ہی نہیں۔ 4 دن گزر جائیں گے، 6 دن گزر جائیں گے، 10 دن گزر جائیں گے، مہینہ گزر جائے گا، 2 دن گزر جائیں گے، لیکن پھر گناہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ نشانی ہے اس کی جو نفس کا پجاری ہے، یہ نشانی ہے اس کی جو گناہوں سے باز نہیں آتا، جو گناہوں کی لذت جس کو آتی ہے۔ گناہ کی مثال ایسے دی جاتی ہے، چھوٹی سی آپ کو بات بتلانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے نا تو ہو سکتا ہے بخشش کا ذریعہ بنے۔ گناہ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کسی کو خارش ہوتی ہے نا، خارش، اور خارش مسلسل جب وہ کرتا ہے، کسی جسم کے حصے میں خارش ہو تو خارش کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، سکون بڑا، خارش کرنے سے سکون آتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے خارش کرنے۔ اب وہ خارش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہی خارش اس کے لیے ناسور بن جاتی ہے، وہی زخم اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی گناہ کی مثال بزرگوں نے دی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، پھر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ کے چکر میں اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتا، شیطان کے ٹیٹے چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ جب شیطان کے ٹیٹے چڑھتا ہے، پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، جب ذرا سی تکلیف ہوتی کہتا ہے یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آ گئی۔ گناہ کی وجہ سے کسی بندے کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گناہ کرتا رہے گا تو شیطان کے جال میں پھنس جائے گا، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شیطان کی تو کوشش ہی ہے نا کسی طریقے سے یہ بے ایمان ہو کے مرے، اس کو جاتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کہنے لگا، موسیٰ میں نے توبہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تیرے لیے وحی نازل ہو گئی ہے کہ تو گناہوں سے باز نہیں آتا۔ وہ بار بار توبہ کرتا تھا، بار بار توڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اس کو اٹھا کے باہر بھیج، اس کو جنگل میں پھینکاؤ، اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوگا ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب ہمارے پر بھی نازل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کرنا تھا۔ وہ بندہ باہر جا کے کیا کہنے لگا، اللہ میرے اور آپ کے لیے سبق آموز بات۔ جب وہ جنگل میں پھینک کے آ گئے نا تو کہنے لگا، واہ مالکا موگیاں تیری رحمتاں، ختم ہو گئی تیری رحمتیں، تیری رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تو فرماتا میں رحمان میں رحیم، میں رحمان میں رحیم۔ اللہ کون سا ایسا میں نے گناہ کر لیا جو تیری ذات کو نقصان پہنچا؟ اللہ یہ تو بخل ہے کہ اپنے بندوں کو معاف نہ کرے، تو بخیل نہیں ہے۔ اللہ میں نے تو یہی سنا ساری عمر کہ تو رحمان اور رحیم ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی بنا پر تیری شان میں فرق آ گیا ہے؟ اللہ اگر تو اسی وجہ سے ناراض ہے یا تیری رحمت یہاں پر ختم ہو گئی ہے تو مالکا میری ایک بات مان لے، اپنی ساری مخلوق کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال کے اور مجھے عذاب دے دے، اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دے۔ اگر تیری رحمت اتنی چھوٹی ہے، اگر تیری رحمت وسیع ہے تو پھر تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ، کیونکہ اس نے جب یہ بات کہی چیخ ماری اور بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ جا میرے یار کو اٹھا کے دفنا اور کفنا، اور یہ بھی اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑے گا رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید؟ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ خالق جو سارے جہان کا مالک ہے اس کے سامنے گرہ زاری، اس کے سامنے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو اعلان فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی کے گھر میں گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، جاتی مرتبہ آخری یہ دعا کریں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ بابا یہ دنیا کی باتیں تو ختم ہو ہی جائیں گی نا، یہ کاروبار، یہ گھر بار، یہ نظام زندگی سارا ایسے ہی رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچتا، نظام چلتا رہتا ہے ایسے کیسے، بندہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ دعا کریں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آئے، خدا کی قسم کتنے خوش نصیب صحابی جن کو آخری وقت میں میرے مصطفیٰ کا آنکھوں سر کی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا، کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی رحمت بتانے لگا کتنی وسیع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے جا کے فرمایا یار تو کلمہ پڑھ لے، مرنے کے قریب تھا، تو اس نے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ میری آنکھیں کام ہیں، میری زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا آخری وقت، ہاتھ سے بتایا کہ میرے سے بولا نہیں جا رہا، توبہ کرنا مجھے نصیب نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں کو اللہ کی طرح سے اوپر کیا، آسمان کی طرف کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے آسمانوں پر فرما دیا کہ اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اس کی زبان کام نہیں کرتی، اس کا دل تو کام کر رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ اور اتنا اس کا دیکھنا تھا، اس کو کلمہ نصیب ہوا اور دنیا سے۔ اگر زبان نہ بھی کام کرے دل تو کام کرتا ہے نا، لیکن یاد رکھیں جس نے کبھی دل میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، آخری وقت میں وہ دل بھی کام کرے گا۔ آج ہمیں مایوس نہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت سبھی کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن آپ اکثر اوقات روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، آپ اعلان سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اور جنازہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں دیکھتے ہیں کئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کئی چھوٹے بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کئی ماں چلی جاتی ہے، کئی باپ چلا جاتا ہے۔ یہ نظام زندگی اللہ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا ہے۔ کل ایک ساتھی آئے تھے، انہوں نے 3 ماہ کی بچی تھی، اس کو اٹھایا ہوا تھا، 4 ماہ کی ہوگی، تو میں اس بچی کو دیکھا تو چونکہ وہ کمبل میں تھی تو میں گھر سے نکل ہی رہا تھا، تو جب وہ پوچھا سے میں کہا بابا جی خیریت ہے؟ کہہ رہے اس کو دم کرنا ہے، تو میں نے سمجھا ان کے ساتھ لیڈیز بھی ہوں گی، باہر تھے، تو میں کہا باہر ان کی والدہ، کہہ رہے نہیں ان کی والدہ نہیں، تو میں کہا اتنی سردی میں بھائی اس کو آپ لے آئے، کہنے وہ بیمار تھی، میں نے کہا تعویذ وغیرہ دیا، اس کو سمجھایا کہ تسبیح پڑھنا اللہ شفا دے گا، تو میں کہا آپ خود ہی اکیلے لے کے آئے؟ کہنے ہاں جی 1 ماہ پہلے اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ نظام ہے نا اس کا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے اور چلی گئے، مالک بے نیاز ہے، اور کسی جگہ پر بوڑھے ماں باپ بچ جاتے ہیں اور جوان بچے چلے جاتے ہیں۔ کل ایک ساتھی یہاں پر آئے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے بھی آئے، 18 سال کا ایک ہی بیٹا تھا، باہر نکلا ایکسیڈنٹ ہوا، واپس آیا ہی نہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہ تصور کر کے معافی مانگا کریں۔ اپنی غلطیوں سے توبہ کرنا، اپنی غلطیوں پر معافی مانگنا، اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، چاہے مجمع کے اندر بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہیں، کاروبار پر ہیں، اپنی کسی نوکری پر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جہاں پر خیال آ جائے کہ میرے گناہ بڑے زیادہ، وہاں پر ہی توبہ کر لو۔ میرا مالک تو ایسا بے نیاز ہے کہ جہاں بندہ توبہ کرتا ہے مالک قبول کر لیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ گو کہ انسان بشری تقاضے کے ناطے انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایسے گناہ کرتا ہے بندہ کہ وہ دنیا کی نظر میں بڑا پاک صاف اور نیک
اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے دنیا کی نظر میں، لیکن حقیقت اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کون نیک ہے، نماز پڑھنے والا نیک ہے یا باہر کھڑا ہونے والا نیک ہے۔ یہ تو مالک کی ذات بہتر جانتی ہے کون کتنا نیک ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہے وہ زیادہ نیک ہے یا جس کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں ہے وہ نیک ہے، یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ گو کہ نیک بندوں کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہوگا، سنت کو یعنی پرچار کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ مایوس ہو جائے کہ نہیں یار میرا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے تو اعمال بڑے گندے ہیں، یہ اس پر ندامت کرنا ضروری ہے، نادم ہونا ضروری ہے، لیکن مایوس ہونا منع اور گناہ ہے۔ مایوسی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پوری توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ بندہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اگر اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کے فاصلے تک بھی ہو جائیں، اگر میری بارگاہ میں آ جائے تو خالق اس کی خطاؤں کو معاف فرما ڈالے گا۔ کوشش کیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا غلطی کی تھی، ایک درخت سے پھل توڑ کر کھایا تھا۔ آج کے دور میں اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ آج تو بابا جی اس کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ عمل دیکھیں کیا تھا، صرف ایک پھل توڑ کر کھایا اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے۔ آج تو بغیر اجازت کے پتہ نہیں کس کا کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ اور وہ نبی، اور ایک بڑی کمال بات، باپ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یا باپ کی جو چیز ہوتی ہے اولاد کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ایک شرعی سا مسئلہ ملتی ہے نا۔ خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہیں سارے۔ کیوں بلا؟ کہ وراثت جو توبہ ہے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ کیوں بلا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی نا بابا جی، آدم علیہ السلام ہمارے باپ نہیں سب کے، توبہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ جو وراثت میں چیز آ جائے وہ حق ہوتا ہے، لیکن جو وراثتی چیز کا خیال نہ کر سکے، جو وراثت کو نہ سنبھال سکے، اسے بیوقوف اور جاہل کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مالکہ پروردگار عالم یہ غلطی سرزد ہوئی، جب توبہ قبول ہوئی نا تو اللہ پاک میری توبہ تو قبول ہو گئی، اللہ میری اولاد اگر یہ عمل کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رونا تیری ساری اولاد کے کام آ جائے گا۔ طریقہ بتا دیا، طریقہ کہ تیرا رونا جو تیری اولاد کا کوئی بندہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسلمان جو میری بارگاہ کے اندر تیرے طریقے کو اپنائے گا، طریقہ تیرا ہوگا، بخشش میری ہوگی۔ شرط یہ ہے طریقہ تیرا ہو۔ آج تو ہمیں خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا۔ آپ امتوں کی ہسٹری اٹھا کر تو دیکھیں، گناہ کرتے تھے شکلیں بدل جایا کرتی تھی، گناہ کرتے تھے تو عذاب آتا تھا، عذاب یعنی پوری کی پوری کالونیاں، پورے کا پورا گاؤں جو ہے اس کو برباد کر دیا جاتا تھا، پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے زمین میں دھنس دیے جاتے تھے۔ اور آج دیکھیں کون سا ایسا گناہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے آج نہیں ہوتا؟ میرے خیال کے مطابق تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتے ہوں گے، لیکن نہ شکلیں بدلتی ہیں، نہ عذاب آتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مالک اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب توبہ کے لحاظ سے تھوڑی سی بات غور سے سنیں، ہر بندہ گناہ ضرور کرتا ہے، گناہ ضرور کرتا ہے، چھوٹا کرے یا بڑا۔ اگر اس نے مجمع میں گناہ کیا ہے تو مجمع میں توبہ کرے، اکیلے میں گناہ کیا ہے تو اکیلے میں توبہ کرے۔ لیکن ایک بڑی پیاری بات ہے،
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, रब अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा बंदा अकेले जिक्र करता है मैं भी अकेले उसका जिक्र करता हूं, तन्हाई में। जो मेरा बंदा लोगों में बैठकर मेरा जिक्र करता है मैं फरिश्तों को जमा करके उसका जिक्र करता हूं। और जो मेरा बंदा नेक बंदों में बैठ के मेरा जिक्र करता है, खालिक फरमाता है कि मैं नबियों को जमा करके उसका जिक्र करना शुरू कर देता हूं। दुनिया का निजाम है, चंद रोजा जिंदगी गुजर ही जाएगी, मेरी भी गुजर जाएगी, आपकी भी गुजर जाएगी, लेकिन बगैर तौबा के चले गए तो गुजारा नहीं होगा। सारी बात छोड़ें, अगर गुनाह करेंगे तो रब नाराज हो जाएगा, एक बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर तौबा नहीं करेंगे, गुनाह करते रहेंगे तो अल्लाह ताला बंदे को अपना कुर्ब नसीब नहीं करेगा। मुसलमान के लिए कितनी खतरनाक बात है कि अल्लाह का कुर्ब उसके हाथ से जाता रहे। आज बंदा किसी को धोखा इसलिए ना दे कि मेरा रब नाराज हो जाएगा, झूठ इसलिए ना बोले कि मेरा खालिक नाराज हो जाएगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इसलिए सजदा करे कि मेरा रब राजी हो जाएगा, उसको ये बात पसंद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद का महीना माशाल्लाह करीब करीब आ गया। मैं कहा पीर तक हो जाएगा मिलाद, शायद रबीउल अव्वल से शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। उलमा बयान करने वाले रबीउल अव्वल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं। बाबा जी, ईमान की शर्त है नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। एक महीने में नहीं, 2 महीनों में नहीं, 4 महीनों में नहीं, साल में नहीं, 10 साल में नहीं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद किया, तुम्हारा ईमान फिर मुकम्मल होगा, तुम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अजीजों करबा, अपने कारोबार, दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करोगे तो फिर ईमान मुकम्मल होगा, वरना मुकम्मल। खाली रबीउल अव्वल शरीफ में ये नहीं है कि उसी वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करो, सारा साल यही काम है हमारा। जब भी मौका है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार, जब भी मौका क्या, हर वक्त मौका ही मौका, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत की बातें करो। यकीन जाने वो घराने, खुदा की कसम वो घर बड़े खुश नसीब हैं जिनके घरों के अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ी जाती हैं। वो घर बड़े खुश नसीब हैं जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। बड़े खुश नसीब घराने जहां पर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की महफिल, पूरे महीने में किसी दिन भी अपने घर के अंदर मेरे मुस्तफा की महफिल मिलाद कर लो, घर में बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम होगा। फिर हमारा सुन्नियों का अकीदा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आज मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो जो घर अपने में नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद करेगा, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद होगी तो बाबा जी सारी बिगड़ी बन जाएगी। अपने घरों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद का इनकाद जरूर करें और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, यानी जो रात 11 की होगी और दिन आगे 12 होगा, यहां पर इंशाअल्लाह ऐसे ना, यहां इंशाअल्लाह सारी रात शब्बेदारी होती है। सुबह फजर के वक्त यहां से एक जुलूस जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद के लिए यहां से हजूर दाता अली अजवरी के रोजे मुबारक पर जाता है। तो आप सारे भाइयों से गुजारिश है कि उस जुलूस में जरूर शिरकत करें। जो बंदा मोटरसाइकिल पर है, साइकिल पर है, गाड़ी पर है, जिस चीज पर है वो जरूर शामिल, मोहब्बत का इजहार करें। देखें गैर मुसलम ताकतें क्या कुछ कर रही हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए अपने सारे हरबे इख्तियार करें, हर तरह के हरबे इख्तियार करें। हमें इतनी तौफीक नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के बता दें कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिक अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। खुदा की कसम मेरा तो अकीदा है
کہ چاہے ایک بھی عاشق رسول ہوگا نا، اس کے سینے سے بھی میرے مصطفیٰ کی نعروں کی آواز گونجے گی۔ تو غیر مسلم طاقتیں اپنے عمل میں اتنی تیز ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا کیا ہوگا جی؟ پریشانی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو آج کل حالات ہیں۔ اچھا وہ بتائیں وہ حالات کہاں نہیں ہیں؟ گھروں میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، کہیں بھی ہیں۔ ایک بات تو بتائیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی محفل میلاد میں بیٹھا ہے یا اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، وہاں اس کو موت آ گئی ہے، سوچے تو صحیح قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ یا اللہ اے مالک و مولا، یہ وہ بندہ ہے جو تیرے نبی کے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا، اسے موت آئی تھی۔ تو مجھے پتا ہے گھر والے سارے یہ کہیں گے ہے نا کہ چھوڑ کیا ہو گیا بیٹا، تجھے پتہ نہیں حالات بڑے خراب ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے ازواج کہیں گی دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بابا جی اگر ایمان ہی سلامت نہ ہوا تو جان کو سر میں مارنا ہم نے، ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو جان کیا کرنی ہم نے؟ اگر اسی بات پر ادھر ہی اتنی سی بات پر ڈر گئے کہ ہاں یار نہیں ہم نے نہیں جانا جلوس میں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ تو وہاں پر کوئی اللہ رحمت کرے کوئی جھگڑے کا پروگرام، یہاں سے نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں سالوں سال سے، اور وہاں جا کے اپنی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں سارے ساتھی اپنے دوسرے دوستوں کو بھی لے کے آئیں، سواریوں پہ آئیں، پیدل آئیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل، سائیکل ہے سائیکل، گاڑیاں ہیں گاڑیاں، ٹرک ہے ٹرک، ٹرالی ہے ٹرالی، جس کے پاس جو چیز بھی ہے وہ لے کے آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کا اللہ عشق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں زندگی اور محبت میں موت عطا فرمائے۔